اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے واٹس ایپ پر بھی بہت زیادہ یہ سوال پوچھا گیا ہے اور کمنٹ سیکشن میں بھی، اور آج ہمارے گھر کچھ مہمان آئے تو انہوں نے کچھ جب اپنے مسئلے بتائے تو ان کے روحانی حال کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ایک بہت بڑا مسئلہ نیند کا ہے، نیند نہیں آ رہی، حتیٰ کہ نیند کی گولیاں کھانے سے بھی 4 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور نیند نہیں آتی، تو بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو ناظرین، میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، کیونکہ آج کل تو بہت ہی ایک عام مسئلہ ہو چکا ہے۔ رات کے 3 بج جاتے ہیں، 2 بج جاتے ہیں، تہجد کسی نے کیا پڑھنی ہے کیونکہ پہ نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو ناظرین، میں نے سوچا کہ آپ کو اس کی آگاہی دی جائے۔ ہوتا کیا ہے ناظرین؟ ہوتا کیا ہے کہ نیند آنے کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ 2 ہیں۔ نمبر 1، آپ کا جسم تھکا ہوا ہو، نمبر 2، اس سے بھی ضروری آپ کا دماغ سیٹسفائیڈ ہو، آپ کا دماغ بالکل سیٹسفائیڈ ہو، پرسکون دماغ اب کیسے ہو، یہ سوال اٹھے گا۔ ناظرین، آپ فار ایگزامپل جب آپ جاتے ہیں بیڈ پہ لیٹنے کے لیے تو ہزاروں سوال آپ کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بات کیوں کہہ دی، میں نے اس کا ایسا کیوں نہیں جواب دیا، اس نے تو میری بےعزتی کر دی، اس نے تو بہت بری بات کر دی، اس نے سب کے سامنے یہ کہہ دیا، میں نے اسے یہ کرنے کو کہا تھا، اس نے تو ایسا نہیں کیا، کیا وہ بدتمیز ہو گیا ہے، کیا وہ اب میری بات میرے بچے نہیں مانیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یعنی اتنے سوال کہ اگر ان کو تمام سوالوں کو میں ایک جگہ اکٹھا کروں نا، تو جس طریقے سے دھاگا نہیں ہوتا، ایک پوری یہ جو نلکی ہوتی ہے، جو دھاگے کی نلکی ہوتی ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں، اس کو سارے دھاگے کو کھول کے اگر ایسے آپ گھما دیں بس تو وہ جو کچھ بن جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کے دماغ کے اندر جب سٹریس ہو جاتی ہے نا، اتنے سارے سوال کیوں یہ جو کیوں ہے نا، یہ آپ کے دماغ میں سٹریس پیدا کرتا ہے، اور سٹریس پیدا کرنے سے تو وہ پھر نیند کہاں سے آئے گی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ سوتے وقت اذکار کیا کریں، ذکر کیا کریں، کچھ تسبیحات کیا کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں تو بالکل پڑھتی ہوں، میں صورتیں پڑھتی ہوں۔ میں نے کہا اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ان صورتیں پڑھنے کے باوجود آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی، تو سنیے ناظرین، میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں۔ ہوتا کیا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ جب آپ ذکر کر رہی ہیں نا، فار ایگزامپل آپ صورتیں پڑھ رہی ہیں، خواہ وہ سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، آپ صرف منہ سے تو لفظ ادا کر رہی ہیں، ان لفظوں کے اثرات آپ تک نہیں پہنچ پا رہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ اب وہ کیسے ہوں؟ فار ایگزامپل آپ نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، آپ سونے کے لیے تیار ہیں، آیت الکرسی آپ نے اگر پڑھنی شروع کی تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ کو اس کا مطلب بھی آنا چاہیے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ فار ایگزامپل آپ ایک لفظ پڑھ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کتنی بڑی ہستی ہے، کیا ہے، کیسے ہے، وہ اتنی بڑی بادشاہت سنبھالے ہوئے ہے، اور اتنی بڑی بادشاہت سنبھالنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور بادشاہت سنبھالتے ہوئے اتنے پورے نظام کائنات کرتے ہوئے نہ اس کو نیند آتی ہے، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ آپ فار ایگزامپل یہ جو الفاظ ہیں نا، ان کو اپنے اوپر سوار کریں، آپ کو معلوم ہو ایک لفظ کا مطلب، تو یہ لفظ آپ کے اوپر ایکٹ کریں گے، پھر یہ آپ کے جسم میں ڈسالو ہوں گے، یہ آپ کی روح میں اتریں گے۔ فار ایگزامپل آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، سب سے آسان ترین سورہ فاتحہ کی بات کر لیتے ہیں، ہاں جی، آپ نے جناب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں 2 طریقے ہیں، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آپ نے اس کے مطلب پہ جائیے، یعنی آپ کہیں کہ میں پڑھ رہی ہوں کہ میں اس ہستی کے نام سے یہ میں آیات پڑھنے لگی ہوں، اس ہستی کے نام سے، بسم اللہ اس ہستی کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے، اور وہ ہستی کون ہے؟ اس کا نام اللہ ہے۔ اللہ نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، تو
تو اس کی طاقت کا اندازہ کیا آپ لگا سکتے ہیں؟ جو سورج چاند ستارے تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری گیلیکسی میں 2 ارب ستارے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جو ہر وقت ایکٹیو ہے، جو ہمارے جو گمان ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے، ہمارے جو اندر وسوسے آ رہے ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے، اس کے نام سے میں شروع کرنے لگی ہوں، میں نے اس کا نام لے لیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ان لفظوں کو اپنے اوپر سوار کریں کہ شکر ہے اس رب العزت کا جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، یعنی میں اس کے حضور شکر پیش کر رہی ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو اتنا اس کے باوجود کہ وہ اتنی طاقت والا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ہے اس میں اتنی طاقت آ گئی تو اس میں گھمنڈ آ گیا، نہیں، اس کے باوجود وہ اتنی طاقت والا ہے، سب کا پالنے والا ہے، لیکن وہ نہایت مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، اور وہ اس دن کا بھی مالک ہے جس دن جو ہے وہ ہم سب کو اٹھایا جائے گا، ہم سب کو قبروں سے نکالا جائے گا، ہمارا حساب کتاب، اور وہ اتنا نہایت مہربان اور رحیم ہے، تو وہ ہو سکتا ہے ہمارا انشاءاللہ ضرور وہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرے گا، وہ ہم پہ رحم کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے ہی مانگتے ہیں، اے اللہ، یعنی کہ اے رب کریم، کیونکہ تو اکیلا ہے، تو اتنی طاقت والا ہے، تیرے سوا کوئی ایسی اور ہستی ہے ہی نہیں جو ہمیں دے سکے یا ایسا ہو کہ جو عبادت کے لائق ہو، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے تو معلوم نہیں ہے سیدھا رستہ کیا ہے، میں تجھی سے مانگتا ہوں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم، جو کہ سیدھا راستہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ان الفاظوں کو اپنے اوپر آپ جاری کریں، کیسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ذکر مکمل ہو اور آپ کو نیند نہ آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا سکون یہ دلاتے ہیں ذکر، ایسا کہ آپ کو تمام بھول جائیں گے آپ کی بہو نے آپ سے کیا کہا تھا، آپ کے بیٹے نے کون سے ایسے لفظ کہے تھے جو آپ کو برے لگے، آپ کے خاوند نے کیا ایسا کیا عمل جس سے آپ کو یہ برے لگے عمل، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوئی، کس نے کیا کہہ دیا، کہاں کیسے آئیں گے یہ لفظ، آ ہی نہیں سکتے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھے ہوتے ہیں، جو آپ وہی کہ اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اور ابھی تو آپ نے سورہ اخلاص 10 بار پڑھنی ہے، ابھی تو آپ نے سورہ فلق 3 بار پڑھنی ہے، آپ تو سورہ ناس 3 بار پڑھنی ہے۔ مجھے نہیں لگتا، میں آج تک یہ اذکار مکمل نہیں کر پاتا، اور میں سو چکا ہوتا ہوں، یقین کریں میں یہ ذکر مکمل نہیں کر پاتا، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ ذکر کیا کر رہے ہیں، مطلب ڈھونڈیے نا، جانیے نا، کس چیز کا مطلب آپ کو نہیں معلوم، صرف نہیں معلوم تو کیا یہی نہیں معلوم کہ آیت الکرسی کا ترجمہ کیا ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، سورہ اخلاص کا ترجمہ کیا ہے، سورہ الناس، سورہ الفلق، ان کے ترجمے کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، جو آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں گے، آپ کی جو رگیں دماغ کی کھچی ہوئی ہیں نا، جو کہ سٹریس حالت میں ہیں، وہ ریلیکس ہو جائیں گی۔ دیکھیں دنیا میں انگریز کیا کہتے ہیں، کسی سائنسدان سے، ڈاکٹر سے پوچھیں نا کہ نیند لانی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں سٹریس ہے، جاب، نوکری، کام دھندا، پیسے، بلز، بجلی کے بل، دودھ کے بل، اس کے بل، یہ بل، بچوں کی فیسیں، تو وہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ آپ الٹی گنتی گنیے۔ یقیناً اگر کہہ رہے ہیں کہ سیدھی گنتی گنے 1 2 3 4 5 6 7، نہیں بھائی، وہ کہتے ہیں الٹی گنتی گنے۔ فار ایگزامپل آپ کہیں 10 9 8، سوچنا پڑتا ہے نا، جب آپ سوچیں گے الٹی گنتی گنتے ہوئے تو آپ کا دماغ نکل آئے گا دوسری طرف۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، کیونکہ نیند میں جانا آپ کی روح قبض کر لی جاتی ہے، نیند کے دوران آپ کی روح قبض کر لی جاتی ہے، یہ نہ ہو کسی کو نیند میں موت آ جائے اور وہ ذکر بھی نہ کیے ہوئے ہو، وہ انگلش گانے سن کے سو رہا ہو اپنا ڈپریشن ختم کرنے کے لیے، یا وہ گنتی جو ہے وہ الٹی گنتی گن رہا ہو، تو کیوں نہ آپ ذکر کر رہے ہوں، آپ کہہ رہے ہوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد،
آپ اس طریقے سے کوئی ذکر کر رہے ہوں، آپ سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھ رہے ہوں، آمن الرسول بما انزل، آپ ایسے ذکر کر رہے ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو نیند نہ آئے، اور ایسی سکون والی نیند۔ اور ایک چیز کی خوشخبری ہے، جب آپ ذکر کرتے ہوئے سوئیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی جب آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل کے گھومنے پھرنے کے لیے جائے گی نا، تو وہ کسی ویرانے میں نہیں جائے گی، نہ کسی وہ ایسی جگہ پر جائے گی، وہ خانہ کعبہ میں جائے گی، مسجد الحرام میں جائے گی، مسجد نبوی شریف میں جائے گی، کبھی وہ جنت میں ہوگی، کبھی جنت کے مدہا متان دیکھ رہی ہوگی، کبھی روح آپ کی ایسے ہو رہی ہوگی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ تو ہو گئے ذکر۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو اس کا روحانی حل اور آپ کو کیا کرنا ہے، غور سے سنیے۔ آپ نے سونے سے پہلے آپ نے جو ہوتا ہے نا روغن کدو، یہ آپ پنساریوں سے جا کے لے آئیں، بڑا آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس کا 1 چمچ آپ نے پی لینا ہے۔ آپ بے شک ایسے پی لیں، یا چاہے تو دودھ میں ڈال کے پی لیں، 1 چمچ پی لیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل کے لیے بھی بہترین ہے، اور آپ کے دماغ کو ٹھنڈا کرتا ہے، سکون دلاتا ہے، دماغ کو سکون دلاتا ہے، ایسا سکون کہ آپ کھو جائیں گے سکون میں۔ آپ چاہیں تو 1 چمچ میں لیں، اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے ماتھے پہ اس کا مساج بھی کر لیں، ماتھے پہ کیا پورے اپنے سر پہ مساج کر لیں۔ آپ خواتین ہیں یا آپ مرد ہیں، آپ روغن کدو سے مساج کر کے ایسے انگلیوں سے ایسے کریں کہ بالوں کے نیچے والی جگہ پہ بھی جائے، بالوں کے اندر دھنس جائے، سکن کے اندر وہ پینیٹریٹ کرے، سکن کے اندر پینیٹریٹ کرے یہ روغن کدو۔ یقین کیجئے یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیں گی۔ اچھی سلیپ لیں گی، ڈیپ سلیپ لیں گی، دوسرے دن آپ اتنی ہی فریش ہوں گی، بالکل فریش۔ آپ کا جسم ایسا تر و تازہ ہوگا کہ آپ ریڈی ہوں گی، کریٹیو مائنڈ ہوگا آپ کا جتنا، کیونکہ آپ جب رات کو موبائل لیا ہوا ہے، ٹک ٹاک دیکھے جا رہے ہیں، انسٹاگرام دیکھے جا رہے ہیں، اور وہیں پہ جناب سونے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا لائف ہے یار، ایسا تھوڑی چلتا ہے۔ ذکر کرتے ہوئے سوئے اور ذکر کرتے ہوئے آپ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ روغن کدو کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، جائے پنساریوں سے لے آئیں، آپ دیکھیے آپ کہیں گے کہ سکون مل گیا، ایسا سکون کہ جو آپ جس سکون کی آپ تلاش کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔